پر گجرانوالہ کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، شہر لاہور کے اندر، شہر قصور کے اندر، اسلام آباد اور کراچی کے اندر، حتیٰ کہ برطانیہ تک بھی، سعودی عرب کے اندر بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرات گرامی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ حضرات گرامی کا ایک وقت تھا جب ہم نے میاں صاحب کے نظام کو ماننے سے انکار کیا، ہم نے خان صاحب کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، ہم نے زرداری کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ جماعت میں اختلاف ہوا، جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے ہم نے الحکم الا للہ کے نعرے کو لگایا، اللہ کی حاکمیت کا ڈنکا بجایا، حضرت رسول اللہ کے نظام کے احیاء کی بات کی۔ حضرات گرامی کا 14 برس تک اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، 14 برس تک پیغمبر زمان کی سنت کے احیاء کی بات کرتے رہے، 14 برس تک نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہے۔ حضرات کے اندر آئیے، میں نے تعلقات کا اظہار کیا، ہم مسلم لیگ کی بات نہیں کر سکتے، ہم میاں سے نہیں ہیں، میں ان کو چچا کہتا رہا، وہ مجھ کو بھتیجا کہتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اس دین کی دعوت دینے کے وقت جو پہل ہوا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا ہے تھا۔ میر صاحب نے مجھے کہا تم وہ ڈالو، میں نے 2 برس تک مرکزی جمعیت کے اندر بغیر عہدے کے کام کیا، اللہ کی حاکمیت کی بات کی، اور حضرات گرامی قدر ملک کے دورہ جات کیے۔ کوئٹہ میں گیا، کراچی میں میں گیا، ہری پور میں میں گیا، اسلام آباد میں میں گیا، پورے ملک کے طول عرض کے اندر جہاں پر میر صاحب مجھے بھجواتے رہے، اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کی دعویداری کرتا رہا۔ لیکن جماعت کی سلو کے وقت ہم نے ان سے اس بات کا ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت موومنٹ کو چلاتے رہیں گے۔ میر صاحب کے قریبی ساتھیوں نے ہم کو مشورہ دیا، میر صاحب نے شرط قبول نہ کیجیے، لیکن میر صاحب نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈراپ کے پر دستخط کیے، اور یہ بات نہیں، آپ کو قرآن و سنت موومنٹ جس کا مقصد اللہ کی حاکمیت کا پرچار کرنا ہے، جس کا مقصد خدمت انسانیت کو بجا لانا ہے، آپ کو اس کو چلانے کی دعوت ہے۔ حضرات گرامی قدر چلتے چلتے ہم قرآن و سنت موومنٹ کو بھی چلاتے رہے، مرکزی جمعیت کے ساتھ بھی چلتے رہے۔ جماعتیں اداروں سے بنتی ہیں، تحریکوں سے بنتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر مسجدوں مدارس ہزاروں کی تعداد میں مشرے ہوتے ہیں، اس کے اندر ادارے بھی ہوتے ہیں، تنظیمیں تحریکیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ کام جاری ساری رہا، یہاں تک کہ بعض شر پسندوں نے حضرت الامیر کے کانوں کے اندر اس بات کو ڈالا کہ آپ قرآن و سنت موومنٹ کے اوپر قدم کو لگائیں، اس لیے کہ یہ میاں صاحب کی محبت کو بجھا رہی ہے، یہ خان صاحب کی محبت کو بجھا رہی ہے، یہ اللہ کی محبت کو جگا رہی ہے، یہ پیغمبر زمان کی عظمت اور ان کے نظام کے نعرے کو لگا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر میری پیشی کی گئی، مجھے طلب کیا گیا، میری توہین کی گئی، میری تحقیر کی گئی، میری تشہیر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں نے ادب کے دامن کو نہیں چھوڑا، میں نے احترام کے دامن کو نہیں چھوڑا، میں نے رواداری کے دامن کو نہیں چھوڑا، میں دس رستہ اسی بات کو بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا رہا۔ حضرت آپ کے دستخط موجود ہیں، معاہدہ آپ سے ہوا ہے، اس پہ پہرے داری کریں، لیکن حالات اس نائل پہ آ چکے تھے، لوگوں کو میاں صاحب کی محبت عزیز تھی، لوگوں کو سیاسی جماعتوں کی محبت عزیز تھی، لوگ ان کو بار بار مشورے دیتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب میر صاحب نے مجھے سیالکوٹ کے اجلاس کے اندر بلایا، جبکہ 4 مہینے سے وہ مجھے دعوت دینا چھوڑ چکے تھے، اجلاسوں میں بلانا چھوڑ چکے تھے، مجھے دعوت دی گئی آپ شورا کے اجلاس میں آئیے، میں کہا شورا کے اجلاس میں کب آؤں گا جب اللہ کی توحید کی بات ہوگی، عرش والے کی حاکمیت کی بات ہوگی، کملی والے کے نظام کی بات ہوگی، کملی والے کی حدیث کی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا اس اجلاس میں جماعت کی سیاسی پالیسی طے کی جانی ہے۔ میں نے کہا لوگ ووٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ بڑی بڑی پارٹیوں کی چھتریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ نون لیگ کی ٹکٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ خان صاحب کی ٹکٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن میں اس شہید کا بیٹا ہوں جس کی نگاہ اگر ہوتی تھی نہ فوجی جنرلوں کے سینوں پہ لگے ہوئے تمغوں پہ ہوتی تھی، نہ سرمایہ داروں کے چہروں پہ ہوتی تھی، نہ نہ جاگیرداروں کے نقطۂ نظر پہ ہوتی تھی، علامہ شہید کی نظر اگر ہوتی تھی یا رب کے قرآن پہ ہوتی تھی،
یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی تھی. میں نے یہ بات کہی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے لیے بلائے آؤں گا, حدیث پاک کے لیے بلائے آؤں گا, نبی پاک کے فرمان کے لیے بلائے آؤں گا, لیکن میاں صاحب کی حمایت کے اوپر دستخط نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر, میں نے کسی شیخ الحدیث کی پگڑی کو نہیں انشاءاللہ, میں نے کسی عالم کی توہین نہیں کی ہے, میں نے کسی کو گالی نہیں دی ہے, میں نے کوئی فساد نہیں کیا ہے, میں نے جماعتی ڈسپلن سے انحراف نہیں کیا ہے. میرا جرم کیا ہے؟ جرم نامی کے